واصف علی واصف فرماتے ہیں، ناکامیاں بڑی قیمتی چیز ہوتی ہیں، ان کا شکر ادا کیا کرو کہ یہ اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، لوگوں میں بھی، دکھ بھی، پریشانی بھی، حالات کا تذبذب بھی، یعنی ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ کے راستے میں جھکا دے، اس کا شکر ادا کرو۔ جب آپ شکر کرو تو ایک شکر اور کرو کہ اللہ نے آپ کو شکر کرنے والا بنایا۔ جس پر رحمت ہو وہی رحمت مانگتا ہے۔ پست خیال انسان آکاش بیل کی طرح خود پھیلتا ہے اور دوسروں کو پھیلنے سے روکتا ہے۔ بلند خیال انسان شمع کی طرح جلتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔ اللہ مہربانی فرمائے رکھے کہ زندگی انسان کی خدمت میں گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزرے، اللہ کی عبادت میں گزرے، اور زندگی میں رکھا ہی کیا ہے۔ دنیا والوں پر دنیا میں عذاب جس شکل میں نازل ہوتا ہے اس کا نام خوف ہے۔ کچھ نہ کچھ چھن جانے کا خوف، دوڑ میں پیچھے رہ جانے کا خوف، لوگوں کو خوف زدہ کرنے میں ناکام رہ جانے کا خوف۔ اپنے وجود سے نکلو تو یہ نفس ہے، اور محبت میں داخل ہو جاؤ تو یہ روح ہے، اور اللہ کی مرضی میں چلے جاؤ تو یہ نور ہے۔ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کی صحیح پہچان آپ کے اندر کا انسان ہے۔ اس نے ہی عبادت کرنی ہے اور اسی نے بغاوت۔ وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا۔ اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا حقدار بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہو گیا۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کے بجائے محبت آباد کرو۔ جس کی آنکھ دل کی آنکھ کے تابع ہے، دل کی آنکھ کا تعلق روح سے ہے، اس کی جگہ عالم بالا ہے۔ اس لیے انسان کو روحوں کے عالم کے کاروبار میں لگنا چاہیے۔ انسان مکانی ہے لیکن اس کی اصل لا مکانی ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ یہ دکان بند کر دے اور وہ کھول لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تو اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کرو اور ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ رگ رگ میں رہتا ہے۔ خدا کا خوف کرو اس لیے کہ وہ تم پر قدرت رکھتا ہے، اور اس سے حیا کرو اس لیے کہ وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ ہر جدائی اپنے اندر موت کا ذائقہ رکھتی ہے، اور ہر ملن دوبارہ جی اٹھنے کا اشارہ دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی بھی حق بات کہنے سے مت گھبرانا، کیونکہ خدا کے سوا نہ تو کوئی زندگی کم کر سکتا ہے نہ کوئی رزق روک سکتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علم حاصل کرنے میں کیا فائدے ہیں تو خون بہا کر اور دریا کی موجوں میں گھس کر بھی حاصل کرتے۔ اچھی گفتگو سے مال میں اضافہ، رزق میں ترقی، خاندان میں محبت، عمر دراز اور جنت میں جانے کا استحقاق ملتا ہے۔ ایسی بات زبان پر جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ غصے کے وقت انسان کے اخلاق کا صحیح پتہ چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعجب ہے اس ہنسنے والے پر جس کے پیچھے جہنم ہے، اور حیرت ہے اس خوشی منانے والے پر جس کے پیچھے موت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، مالداری کو تنگ دستی سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور زندگی کو موت سے پہلے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے سرداری کو تلاش کیا تو اسے بندگان خدا کی خیر خواہی میں پایا۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، محبت دل کی صحت ہے اور بے مروتی بیماری۔ اگر ہم حق طلب ہیں تو ضرور راستہ ملے گا، حقیقت کے متلاشی مایوس نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو اپنے درد کا احساس ہے تو آپ زندہ ہو، اور اگر آپ کو دوسروں کے درد کا احساس ہے تو آپ انسان ہو۔ جب آپ کا دل بغیر کسی وجہ کے اداس رہنے لگے تو سمجھ لیں آپ کی روح اللہ کا ذکر مانگ رہی ہے۔ جسم گندا ہو تو لوگ دور ہو جاتے ہیں، دل گندا ہو تو اللہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ دنیا اور آخرت میں اگر کسی مرتبے پر پہنچنا ہے تو بولنا کم اور چپ رہنا زیادہ سیکھو۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، تیرا حال یہ ہے کہ اگر تجھے اللہ کی عبادت کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتے ہو کہ اللہ غفور اور رحیم ہے، بخش دے گا۔ اگر اللہ غفور ہے تو رازق بھی تو ہے، رزق بھی عطا کرے گا، پھر رزق کے لیے کیوں تم نے رات دن ایک کر دیے ہیں؟ اب فرماتے ہیں، جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو، کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے۔ محبت کی تلاش نہ کرو، بلکہ ان لوگوں کی تلاش کرو جن کو محبت کی تلاش ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، مسلمانوں کے زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت گاہوں کا تو بڑا خیال ہے، لیکن انسان کا نہیں۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کی پکڑ سے بے خوف نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اللہ کی اچانک پکڑ سے وہی قوم بے خوف ہوتی ہے جو تباہ ہونے والی ہو۔ گناہ میں لذت بہت ہے مگر سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ایمان والوں کا دوست تو خود اللہ ہے، وہ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، طبیعت میں نرمی اور سخاوت انسان کو دشمنوں کے دلوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے۔ ہزاروں سال کی بوڑھی یہ دنیا کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل کو دبا دے تو جانور، اور اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ دلوں میں اگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آخری زمانے کے لوگ بھیڑیے ہوں گے اور حکمران درندے، درمیانی طبقہ کھا پی کر مست رہنے والا، اور فقیر نادر بالکل مردہ۔ سچائی دب جائے گی، جھوٹ ابھر آئے گا، محبت صرف زبانوں تک محدود رہ جائے گی، اور لوگ دلوں میں ایک دوسرے سے کشیدہ رہیں گے۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔
کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے پانی ہاتھ سے گر گیا رمضان کہتے کہتے۔ میری الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گر گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ یہ سن کے چپ سادھ لی اقبال اس نے، یوں لگا جیسے رک گیا وہ مجھے حیوان کہتے کہتے۔